ہیں تو پھر تم لوگ فل یسمہ کے حکم سے کیوں حیض اور نفاس والی عورتوں کو خارج کرتے ہو؟ احتلام والے آدمی کا روزہ نہیں ٹوٹتا، اس کا روزہ برقرار رہتا ہے، لیکن حیض عورت کے روزے کو تم توڑ دیتے ہو اس کے حیض اور مینسز کی وجہ سے۔ حروری ایک بستی تھی جہاں خوارج اکٹھے ہوئے تھے، اور خارجیوں کا حروریوں کا عقیدہ تھا کہ جس طرح روزوں کی قضائی عورت پر لازم ہے رمضان کے بعد، اسی طرح نماز کی قضائی بھی دے، جبکہ نبی کی حدیث کے خلاف تھا اور مسلمانوں کے اجماع کے خلاف تھا۔ اور یہ جو تحریر سر خالد محمود مغل صاحب نے بھیجی ہے، ان کو کسی اور نے بھیجی ہے، یہ تحریر بھی عین اسلام کے، قرآن کے، مسلمانوں کے اجماع کے خلاف ہے یہ پوری تحریر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے محترم سر محمد خالد محمود مغل صاحب نے ایک تحریر بھیجی ہے، جس تحریر کے اندر جو بو آ رہی تھی وہ حروری اور خوارج کی بو آ رہی تھی۔ قرآن کے کچھ آیات پیش کی گئی تھی اس تحریر کے اندر کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جو مہینے رمضان کے مہینے کو پائے وہ چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ فلیصمہ کے حکم سے آپ عورتوں کو، حیضہ عورتوں کو کیوں خارج کرتے ہو، جب قرآن کہہ رہا ہے کہ حیضہ عورت بھی رمضان کے روزے رکھے اور اسی طرح عام عورتیں بھی رکھیں، سب لوگ اس حکم کے اندر آ رہے ہیں، تو پھر تم لوگ فلیصمہ کے حکم سے کیوں حیض اور نفاس والی عورتوں کو خارج کرتے ہو؟ احتلام والے آدمی کا روزہ نہیں ٹوٹتا، اس کا روزہ برقرار رہتا ہے، لیکن حیض عورت کے روزے کو تم توڑ دیتے ہو اس کے حیض اور مینسز کی وجہ سے۔ اس طرح کی جو باتیں کی گئی ہیں اس تحریر کے اندر، میں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن کے اندر بھی وہ پوری تحریر لگا دوں گا۔ تو یاد رکھیں ناظرین کرام، پیارے پیغمبر علیہ السلام ایک دن خواتین سے خطاب فرما رہے ہیں، اور خطاب فرماتے اللہ کے نبی نے فرمایا خواتین تم صدقہ زیادہ کیا کرو، اور آپ نے فرمایا کہ عورتوں کا ایک عقل کا نقصان ہے اور ایک دین کا نقصان ہے۔ تو عورتوں نے کہا کہ ہمارا دین کا نقصان کیسے ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارے دین کا نقصان اس طرح ہے، الیس اذا حاضت لم تصلی ولم تصم فذلک نقصان دیننا۔ کیا یہ بات نہیں ہے کہ جس وقت تمہیں ایام آتے ہیں، مینسز آتے ہیں، نہ تم نماز پڑھتی ہو نہ تم روزے رکھتی ہو، فذلک نقصان دیننا، یہ تمہارے دین کا نقصان ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ تمہارے عقل کا نقصان یہ ہے کہ تم دو عورتیں ایک مرد کے برابر گواہی دیتی ہو، ایک مرد ہوتا ہے تو اس کے مقابلے میں تم دو عورتوں کی گواہی ایک کے برابر ہوتی ہے، یہ تمہارے عقل کا نقصان ہے۔ یہ روایت بخاری کے اندر بھی ہے اور یہ صحیح درجے کی حدیث ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی۔ یہ بات ثابت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود فرمایا کہ حیضہ عورت نہ روزہ رکھے گی نہ حیضہ عورت نماز پڑھے گی۔ اور پھر آگے دوسری حدیث ملاحظہ فرمائیں، اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمائی، یہ روایت بخاری کے اندر ہے، اماں جی عائشہ نے فرمایا کہ جب ہمیں روزوں کی حالت میں مینسز آ جاتے تھے، اللہ کے نبی ہمیں روزہ توڑنے کا حکم دے دیتے تھے، ہم روزہ نہیں رکھتی تھی نہ نمازیں پڑھتی تھی۔ بعد میں ہمیں روزوں کی قضائی کا تو کہا جاتا تھا لیکن نمازوں کی قضائی کا نہیں کہا جاتا تھا۔ تو سیدہ معاذہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے کہا اماں جی یہ کیا تقسیم ہے، نماز تو اہم چیز ہے، نماز کی قضائی نہیں ہے، روزوں کی قضائی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اماں جی نے فرمایا حروریہ، کیا تو حروریہ ہے؟ حروریہ ایک بستی تھی جہاں خوارج اکٹھے ہوئے تھے، اور خارجیوں کا، حروریوں کا عقیدہ تھا کہ جس طرح روزوں کی قضائی عورت پر لازم ہے رمضان کے بعد، اسی طرح نماز کی قضائی بھی دے، جبکہ نبی کی حدیث کے خلاف تھا اور مسلمانوں کے اجماع کے خلاف تھا۔ اور یہ جو تحریر سر خالد محمود مغل صاحب نے بھیجی ہے، ان کو کسی اور نے بھیجی ہے، یہ تحریر بھی عین اسلام کے، قرآن کے، مسلمانوں کے اجماع کے خلاف ہے یہ پوری تحریر۔ اس لیے مسلمان خاتون اس کو روزے کی حالت میں مینسز آتے ہیں، نہ وہ روزہ رکھے گی نہ نماز پڑھے گی، ماہ رمضان کے گزرنے کے بعد وہ روزوں کی قضائی تو دے گی لیکن نماز کی قضائی نہیں دے گی۔ یہ پوری تحریر بھی میں آپ کے ڈسکرپشن میں لگا دوں گا۔ اور دوسرا اشکال یہ پیش کیا گیا، قضاء کا لفظ ہے، دیکھیں قرآن کے اندر لفظ قضاء کئی مختلف معنوں کے لیے آیا ہے۔ ایک معنی قضاء کا مقرر کیا، پورا کیا، اور اسی طرح تمام ہوا، فیصلہ کر دیا۔ اسی طرح قرآن کے اندر لفظ قضاء کے مختلف معنی آتے ہیں۔ اس طرح ایک معنی یہ بھی اس تحریر کے اندر غلط کیا گیا کہ قضاء کا معنی ہے کہ پورا کرو،
تو پورا کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کے ایام گزر جائیں، رمضان گزر جائے، پھر آپ نے رمضان شریف کے بعد آپ نے روزوں کی قضائی پوری کرنی ہے، تو اس کا معنی وہی خوارج والا سمجھا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح قرآن سمجھنے کی توفیق